پہلے خالق، مالک، وہ رازق، وہ سب سے کریم اور سب سے رحیم اور سب سے غفار الذنوب، وہ تمام تر عظمتیں، شانیں، بلندیاں جس کے لیے ہیں، اس پروردگار کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کی ہر نعمت کا جو اس نے ہمیں دنیا میں عطا کی اور عطا کرے گا، یقیناً وہ اس لائق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اور اس نے ہمیں وعدہ بھی فرمایا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر ادا کرتے چلے جاؤ، ہر نعمت پہ تم میرا شکر ادا کرو۔ شکراً للہ، شکراً للہ، اے پروردگار تیرا شکریہ، اے خدا تیرا شکریہ، اے پالنے والے تیرا شکریہ۔ اللہ کہتے تو شکر ادا کر، میں نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ اس کی سب سے بڑی نعمت وہ محمد والے محمد کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ ہم محبان اہل بیت کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا ہے، جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اتنے پیار سے، اتنے چاہوں سے خلق کیا ہے، ہم انسانوں کو اور اپنی تمام مخلوق کو خوبصورت بنایا ہے، اور انسان کے لیے تو احسن تکوین کا لفظ استعمال کیا کہ میں نے اپنی تمام تر مخلوقات میں سے اگر سب سے بہترین اگر کسی کو خلق کیا تو اے انسان تجھے خلق کیا۔ اور پھر اور کیسے کوئی خالق جو کسی چیز کا بھی بنانے والا ہے، اگر آپ کسی چیز کو اپنے ہاتھوں سے مرتب کرتے بناتے ہیں اور کوئی اس کو ضائع کر دے تو کتنا دکھ ہوگا۔ یقیناً خدا اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا غفار الذنوب ہے، اتنا ہم سے محبت کرنے والا ہے کہ اس نے جو ہمیں خلق کیا ہے وہ کیسے چاہے گا کہ ہم جہنم کی اس آگ کے گڑھوں میں چلیں۔ یقیناً اس نے ہماری مغفرت کے لیے بہانے تلاش کیے ہیں اور ہمیں کسی طرح ان گناہوں سے بچانے کے لیے اس نے اہتمام کیا۔ جہاں 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، وہاں اس نے ائمہ علیہ السلام کو بھیجا، وہاں کتنے اولیاء اللہ کو بھیجا، کتنے اپنے برگزیدہ بندوں کو بھیجا تاکہ ہدایت دے۔ اس کے ساتھ ساتھ کتنے دن اللہ تعالیٰ نے اور راتوں کو مخصوص کیا کہ ان دنوں کے اندر تم عبادت کرتے چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے درجات کو، تمہیں عظمتیں اور برکتیں اور شانیں عطا کرتا چلے جائے گا۔ آج کا دن دنوں کا سردار دن ہے، روز جمعہ۔ کبھی آپ نے اس کو غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جمعہ کو جمعہ کیوں قرار دیا؟ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں کے اندر جو زمین و آسمان کو خلق کیا ہے، چھٹے دن جمعے والا روز تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے تمام تر مخلوقات کو مکمل کر لیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت بھی اسی دن ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب تمام مخلوقات کو جمع کر لیا تو آج کے دن کو یوم جمعہ کہا۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ آج اس دن کو عظمت عطا کی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی عظمت کے بارے میں اور ہمیں متوجہ فرمایا کہ جو شخص آج کے دن غسل کرے، آج کے دن پیدل اپنے گھر سے آئے، ہاں یا سفر طے کرے اور آ کے خطبے سنے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کے بدلے میں اس کے گزشتہ تمام تر گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ہر قدم کے بدلے میں جتنا آپ نے گھر سے لے کے یہاں تک قدم اٹھائے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا ہر قدم 1 سال کی عبادت کے برابر اس کا اجر لکھا جاتا ہے، جس کے دنوں میں اس نے قیام کیا ہے، دنوں میں اس نے روزے رکھے ہیں، راتوں میں اس نے جاگ کے قیام کی حالت میں بسر کی۔ گرامی، کتنی عظمت مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ 4 مقامات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔
پوچھا کون سے؟ سب سے پہلے کہ ہاں جو بیمار ہو جائے، اتنا بیمار ہو جائے کہ بچنے کی امید نہ رہے، اللہ تعالیٰ اس کو تندرستی دے دے، تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے بندے تیرے اس گناہ کے جو تو نے گناہ کیے تھے، اس بیماری کے صدقے میں جو تو نے اس کی مشکل تو نے اٹھائی ہے، تو مجھے اتنا عزیز ہے، میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اب گویا تو ایسے ہے کہ آج شکم میں مادر سے باہر آیا۔ دوسرا فرمایا کہ جب کوئی مشرک جو ہے وہ مومن بن جائے اور شرک سے توبہ کر لے، اگر وہ ایمان قبول کر لیتا ہے تو اللہ کہتا ہے کیا تیری پچھلی غفلت کی زندگی کو معاف کیا، آج تو ایسے ہے گویا آج ماں کے شکم سے باہر آیا۔ تیسرا فرمایا کہ جو حاجی مناسک حج انجام دیتا ہے اور حج کے ارادے سے 9 ذی الحجہ کو احرام پہن کے عرفات کے میدان میں ہوگا، وہاں پہ غروب آفتاب تک واجب وقوف کرنے کے بعد اگر وہ وہاں پہ قیام کیے رکھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ، کیونکہ اس نے لبیک کہا ہے، غروب کے وقت ایسے ہو جائے گا جیسے ماں کے شکم سے ابھی باہر آیا ہے، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ امام باقر علیہ السلام یہاں میں تائید و تصدیق فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص یہاں گمان بھی کرے کہ پتہ نہیں ابھی بھی میرے ذمہ میں کوئی گناہ باقی ہے، تو مولا فرماتے ہیں یہ اس کا پہلا گناہ شمار ہوگا، کیوں اب اس نے اللہ کی قدرت پہ شک کیا۔ عزیزان گرامی، اور پھر چوتھا عمل بتایا کہ ہاں بروز جمعہ وہ شخص جو نماز جمعہ کے لیے کے بعد واپس پلٹتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور ایسے کر دیتا ہے پاک و پاکیزہ جیسے شکم مادر سے باہر آیا ہے۔ الاعمال بالنیات، آپ اس کو کس مرتبے پہ لے کے جاتے ہیں یہ ہماری نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنے خلوص کے ساتھ عبادات سر انجام دی ہیں۔ یقیناً خدا نے ہمیں بخشنے کے ایسے کتنے اور مرحلے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں گناہگاروں کو معاف۔ شب قدر آپ کے سامنے آپ نے گزاری کہ ہاں صرف جاگنے کے صلے میں اللہ کہتا ہے کہ کچھ نہ کرو، صرف جاگ کے گزار تو میں کریم پروردگار تیرے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، اگرچہ وہ ستاروں کی تعداد کے برابر کیوں نہ ہو، ریت کے ذروں کے برابر کیوں نہ ہو، پانی کے قطروں کے برابر کیوں نہ ہو۔ اللہ کہتا ہے میں اپنی عظمت اور جلالت اور مغفرت کے ساتھ تمہارے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ عزیزان گرامی، تاخیر ہماری طرف سے، مولا فرماتے ہیں بغیر معرفت کی عبادت ٹکرے۔ ابھی ہم اگر احساس ہوا کہ اتنا بڑا اجر، اور یہاں تک کہا گیا کہ یہ نادان لوگوں کو، جو ناتوان لوگ ہیں، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، فقراء ہیں، اللہ تعالیٰ نے روز جمعہ کی نماز کو ان کا حج قرار دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کریم ہے، صرف اور صرف ہماری طرف سے تاخیر ہے، دیر ہماری طرف سے ہے، تعلیمات سے ہم دور ہیں، اس وجہ سے ہمیں عظمت کا پتہ نہیں ہے۔ جب عظمت کا پتہ چل جائے گا تو پھر ہمیں اس چیز کا احساس ہوگا، اور پھر ہر ممکن کوشش ہوگی کہ ایسی سعادت یا یہ جو بونس ملنے والا ہے یا ایک سیل لگنے والی ہے، اس کو لوٹ لیا جائے۔ عزیزان گرامی، یہاں رسول اللہ فرماتے ہیں کسی نے اگر 3 دن تک 3 روز جمعہ نماز کو ترک کیا، مولا فرماتے ہیں وہ منافق ہے۔ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے امیر المومنین علی ابن ابی طالب مومنوں کے امیر ہیں، منافقوں کے نہیں، بلکہ حق کو باطل میں اور مومن اور منافق کی اگر کوئی پہچان ہے تو جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ عزیزان گرامی، یہ ہر دن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خاص کیا ہے، ہمیں کس طرح اس کا قرب حاصل کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، جو بھی کام کرتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں، گھروں سے جاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، دن سے لے کے شام تک محنت کرتے ہیں، رزق حلال کی کوشش کرتے ہیں، جہاد سے افضل
اور اجر و ثواب اس کا زیادہ ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں افضل اعمال ہے امتی انتظار الفرج، میری امت کا بہترین جو عبادت جس کو قرار دیا گیا، عمل قرار دیا گیا، وہ میری حجت آخری امام، آخری نائب امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف کا انتظار کرنا ہے۔ اور اس انتظار سے کبھی یہ مراد نہ لیجئے گا کہ ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھیں، بلکہ امام علیہ السلام کے لیے ہم نے میدان فراہم کرنا، ان کے لیے ہر چیز کو آمادہ کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کوئی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، بس اپنے شعبے کے اندر آپ نے مخلص ہو جانا۔ آپ جس شعبے میں بھی ہیں، اگر آپ شاپ کیپر ہیں، جارو کش ہیں، آپ کسی مینجمنٹ میں ہیں، آپ اکاؤنٹنٹ ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ جج ہیں، آپ حکومت کے کسی عہدے پہ ہیں یا حاکم ہیں، جس شعبے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ ڈاکٹر ہیں، فوجی ہیں، جو ہیں وہی رہیے، بس اس شعبے کے اندر آپ کا کام جو اگر آپ آخری نبی اور اس کی حکم کے مطابق آخر جو بہترین عمل ہے اس کو انجام دینا چاہتے ہیں، تو اپنے شعبے کے اندر اپنے آپ کو اتنا بہترین بنا لیں کہ آپ جیسا دوسرا فرد نہ ہو۔ زن گرامی، امام زمانہ علیہ السلام کو 2 3 4 5 نمبر بندے نہیں چاہیے، امام زمانہ علیہ السلام کو 1 نمبر بندہ چاہیے، کھرا بندہ چاہیے اور تجربہ کار بندہ چاہیے۔ کیوں؟ آپ کے سامنے حالات و واقعات اس طرف جا رہے ہیں، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہمارے اوپر کس طرح کر کے اٹیک کیے جا رہے ہیں، ہمیں کمزور کیا جا رہا ہے۔ اور میں نے تو یہاں تک میں نے کہا بھی تھا کہ ہاں ہم مرد بظاہر مرد ہیں، مردانگی ختم کر دی گئی ہمارے اندر سے۔ فلسطین کے حالات آپ کے سامنے ہیں اور ہمارا کردار بھی آپ کے سامنے ہے۔ سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا، ہم نے کیا کیا؟ اپنے گریبانوں میں جھانک لیجئے۔ کیا آج روزانہ خبریں نہیں پڑھ کہ انسان اڑ اڑ کے آسمانوں پہ جا رہے ہیں بم دھماکوں کی وجہ سے؟ جی 200 میٹر لاشیں اڑی، آپ نے دیکھی اور پھر خاموش۔ ہاں، اور پھر بچوں کے جنازے آپ نے دیکھے کہ ہاں کیسے گٹے پٹے لوتھڑے۔ عزیزان گرامی، ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے، وہاں پہ اپنے آپ کو آمادہ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ کل کو وہ حالات اگر ہمارے بن جاتے ہیں تو ہم کس کام آ سکتے ہیں، ہماری اولاد کس قابل ہے، وہ کیا کر سکتی ہے۔ دیکھیں وہاں پہ شیعہ سنی کی جنگ نہیں ہے، کبھی یہ گمان نہ کیجیے گا کہ ہاں فلسطین کی جنگ شیعہ سنی کی جنگ ہے، وہ خالصتاً مسلمان اور یہود اور جو ہے یہاں رحمان اور شیطان کا ایک جنگ کا ایک آپ کو نقشہ دکھائی دے گا۔ شیطان ہر طرف پھیلا ہوا ہے اور مسلمانوں کو ہر طرف سے پیسا جا رہا ہے۔ اور آج ہم کم از کم اتنا تو کر سکتے تھے کہ ہم اسرائیل کی جتنی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کر دیتے۔ اپنے گھروں میں اپنے گریبان میں جھانکنے کی بات کر رہا ہوں، میں بھی شامل ہوں ان میں۔ ہمارے بچے کیا ایسی کمپنیوں کی پروڈکٹ نہیں یوز کر رہے؟ کیا ہم ان کو ایسے سنیکس نہیں لے کے دیتے ہیں، ایسے چاکلیٹس نہیں لے کے دیتے ہیں، ایسے ان کو ڈرنکس نہیں لے کے دیتے ہیں جن کا سیدھا پیسہ وہاں جا رہا ہے؟ ہم نے کتنی ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا؟ ہم کم از کم یہ تو اپنے گھر تک تو کر ہی سکتے تھے۔ کل رسول خدا کے سامنے جاتے اور کہتے یا رسول اللہ، اپنے گھر سے سب سے پہلے ابتدا کی تھی، اپنی ذات کو روکا تھا لیکن نہیں، اپنی ذات کو بھی نہیں روکا، اپنی اولاد کو بھی نہیں روکا، اور باقیوں کی تو بات ہی نہیں۔ تو ہمیں نظر ثانی کرنی ہے عزیزان گرامی کہ ہم کدھر بیٹھے ہیں، ہم حق کے ساتھ ہیں یا باطل کے ساتھ ہیں، یا ہمیں اتنا مجبور کر دیا گیا ہے یا ہمیں جو ہے اتنا کمزور کر دیا گیا ہے کہ ہم بالکل اٹھ ہی نہ سکے۔ عزیزان گرامی، حق بات سب کو بری لگتی ہے اور ہمیں حق بات کرنی ہے۔ کربلا نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ حق پہ ڈٹ جاؤ، باطل کے سامنے ڈٹ جاؤ، مظلوم کا ساتھ دو،
ظالم کی مخالفت کرو، جان جاتی ہے چلی جائے، اولاد جاتی ہے چلی جائے، ہمیں اپنے گربانوں میں جھانکنا ہے تاکہ ہم کم از کم اپنے آپ کو امام زمانہ علیہ السلام کے لیے جو ہم کہتے ہیں العجل العجل، وہ شعر بھی ہے کہ آ گئے تو کیا ہوگا، کیا ہے اپنی تیاری۔ جی عزیزان اکرام، ہماری تیاری دیکھنی ہے، ہم کہاں بیٹھے، اس طرح متوجہ رہیے گا۔ پروردگار ہمیں حق گوئی کی اور ہمت کرنے کی اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ شوال روز شہادت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یہ ہمارے چھٹے امام ہیں، امام باقر علیہ السلام کے فرزند ہیں، حمیدہ خاتون والدہ ہیں، اور ہماری جو فقہ آج جو ہم کہتے ہیں فقہ جعفریہ سے ہمارا تعلق ہے، اور جو ہمارے سر کا تاج ہے، یہی امام کی بدولت اور انہی سے نسبت جو ہے ہم اپنی دنیا کے اندر کامیابی سمجھتے ہیں، افتخار سمجھتے ہیں، ہمیں ناز ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ امام ہیں جنہوں نے علوم محمد و آل محمد کو، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو ایک عرصے کے بعد جو ہے، جیسے ائمہ علیہ السلام جو پہلے گزرے ان کو اتنا موقع میسر نہیں ہوا ہے کہ وہ کھل کے اتنا کام کر سکیں، لیکن امام علیہ السلام کو اتنی مہلت ملی ہے کیونکہ بنو امیہ کا خاتمہ تھا اور بنو عباس کی جو ہے وہ حکومت نہیں تھی، اور یہ سال جو ہے اتنے زیادہ وہ دونوں حکومتیں جو دونوں ہی اہل بیت علیہ السلام کی دشمن تھی، آپس میں اتنی لڑی اور اتنے زیادہ ان کے معاملات رہے کہ امام علیہ السلام کو باقی ائمہ کی نسبت زیادہ کام کرنے کا موقع فراہم ہوا، اور امام علیہ السلام نے اپنے میں منصب امامت کا بہترین جو ہے مظاہرہ کیا، اور اپنے تقریباً 40,000 سے زیادہ شاگرد تیار کیے، جن کے اندر 4,000 وہ متخصص اسپیشلسٹ تھے کہ کوئی بھی علم ہوتا تھا تو امام انہیں کہتے تھے آپ آگے ہو جائے، اور ان شاگردوں کو اتنا تیار کیا امام نے کہ امام علیہ السلام نے بذات خود پھر اتنے مناظرے نہیں کیے۔ کوئی امام کو مناظرے کا چیلنج کرتا تھا، کوئی سوال پوچھنے آتا تھا تو امام کہتے تھے میرے شاگردوں سے رجوع کرو، جو وہ کہیں ان پہ عمل کرو، اگر تم ان سے مطمئن نہ ہو تو پھر میرے پاس آؤ۔ امام کے پاس کوئی شخص نہیں آتا تھا بلکہ امام کے شاگرد ہی ان کو اتنا مطمئن کر کے روانہ کر دیتے تھے۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ امام کے اس پلیٹ فارم پہ اس مدرسے کو، کیونکہ امام علیہ السلام نے مدینہ جو مسلمانوں کا کیپٹل رہا تھا اس کو ایک علمی مرکز جو ہے وہ اس کو بنایا، اور وہاں پہ انہوں نے تمام تر جتنے بھی لوگ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، صرف معیار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رکھا، جو آتا تھا وہ امام کی بارگاہ سے فیضیاب ہوتا تھا، یہاں تک کہ وہ بڑے بڑے علماء کرام جو اپنے آپ کو جو باقی تمام علماء کرام کی نسبت اپنے آپ کو سب سے قوی جانتے تھے، یہ ہم سے عظیم جیسے ابو حنیفہ ہے، امام مالک جو ہیں یہ شیخ مدینہ کہلاتے تھے، مدینہ کے سب سے بڑا عالم دین۔ یہ دونوں کیا تھے؟ امام ہیں اپنے اپنے فقہ کے، اور یہ حنفیوں کے امام ہیں۔ ابو حنیفہ جو کہتے ہیں کہ لولا سنتان لہلک النعمان، کہ اگر مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں 2 سال فیض علم حاصل کا موقع میسر نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ عزیزان گرامی، یہ اچھا، اور جو ہمارے اوپر یہ کہا جاتا ہے فقہ جعفریہ، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کرنے والے ہیں اور ذوق رکھتے ہیں، ذرا دیکھیے یہ فقہ جعفریہ کا لقب ہمارے اوپر آیا کب؟ ایک بہت بڑی سازش تھی۔ سازش یہ رچی گئی کہ ہاں فقہ تو محمدیہ تھا،
دین اسلام کے اندر فقہ محمدیہ رسول اللہ نے تبلیغ کی تو اسی فقہ کی مولا امیر المومنین نے کی تو جناب فقہ محمدیہ کی، امام حسن نے کی تو فقہ محمدیہ کی، امام حسین نے کی تو فقہ محمدیہ کی، امام سجاد نے، امام محمد باقر نے فقہ محمدیہ کی ہی تربیت اور تعلیمات کو عام کیا ہے۔ لیکن یہ فقہ جعفریہ کہاں سے آ گئی؟ ہم تو اعزاز سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے محمد ہیں، ان کا قول فعل عمل جو ہے وہ ایک جیسا ہے، اور یہ ہمیں کم از کم جو ہے 265 سال تک نصیب ہوا۔ اہل سنت رسول اللہ کے بعد بکھر گئے، الحمدللہ ہمارا سلسلہ تقریباً 250 سال سے زیادہ جاری و ساری رہا ہے۔ رسول خدا کے بعد جناب امیر المومنین، ان کے بعد امام حسن امام زمانہ علیہ السلام تک کہیں پہ بھی آپ کو جھول دکھائی نہیں دیتا، کہیں پہ بھی آپ کو جو ہے گیپ دکھائی نہیں دے گا۔ سن گرامی، یہ ایک بہت بڑی سازش رچائی گئی ہمارے خلاف کہ فقہ جعفریہ، ان کو فقہ جعفریہ کیوں؟ انہوں نے دیکھا کہ ہاں ہم نے امام مانا امام ابو حنیفہ کو، ہم نے امام مانا امام مالک کو، ہم نے امام مانا امام شافعی کو، جبکہ ان کا دور جو رسول اللہ کے دور سے کسی کا 75 سال کے بعد ہے، کسی کا 80 سال کے بعد ہے، کسی کا 100 سال کے بعد ہے، کسی کا 115 سال کے بعد ہے۔ ہاں ہمارے اوپر تو الزام لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ کے اتنے عرصے کے بعد تم لوگ فقہ لے کے آ رہے ہو، تمہاری فقہ کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ تو یہاں پہ انہوں نے کہا اس عرصے کو دیکھو کون سا دور چل رہا ہے، انہوں نے کہا امام جعفر صادق علیہ السلام کا چل رہا ہے۔ انہوں نے ہمارے اوپر ایک بہت بڑی ایک سازش رچائی اور کہا کہ یہ فقہ جعفریہ کی تو جو ہے وہاں کیا تھے، ان کے جو امام تھے ان کے دور ہونے کی وجہ سے، اور انہوں نے ہمارا دور بھی رسول خدا کے دور کر دیا کہ ہاں جی یہ بھی کون سا رسول اللہ کے ساتھ ہیں، یہ بھی تو 100 کتنے سالوں کے بعد کا دور ہے۔ تو یہاں پہ ایک بہت بڑا فتنہ برپا ہو سکتا تھا، لیکن ائمہ علیہ السلام نے اور مومنین نے اس کو سر کا تاج بنایا کہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی نسبت، ہم اس کے معتقد ہیں۔ اگر تم ہمیں فقہ جعفریہ کے ساتھ منسوخ کرنا چاہتے ہو تو تم ہمیں فقہ جعفریہ کو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، امام سارے ایک جیسے ہیں، ان کے قول فعل عمل میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اسی وجہ سے تب سے لے کے آج تک یہ فقہ جعفریہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے، اور یقیناً ہماری ذمہ داری بڑھ گئی کہ اگر ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں تو پھر ہمیں ہر چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے جیسے ایک جعفری کا ہو، ہمارے امور تمام طرح سے ہونے چاہیے، ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے تمام تک کردار جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جیسے ایک جعفری کا ہونا چاہیے، ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کے ماننے والے کا ہونا چاہیے۔ مولا امام خود فرماتے ہیں ہمارے شیعہ کو پرکھنے کی ضرورت نہیں، 4000 گھروں میں سے اگر گزر رہا ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ علی کا ماننے والا۔ سامعین گرامی، امام علیہ السلام نے علمی تحریکیں چلائی، اور امام علیہ السلام کا دور انتہائی سخت دور رہا کہ مومن جو اپنے آپ کو ولایت امیر المومنین کے ساتھ منسوب کرتا تھا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے امام علیہ السلام نے ہمیں تقیہ کا حکم دیا اور خود بھی اپنایا، اور امام علیہ السلام کی ہمیں بہت سی ایسی سیاسی تحریکیں بھی دکھائی دیتی ہیں جس کے اندر امام علیہ السلام نے ایک بہت بڑے فتنے کو دبایا ہے، جیسے جناب اسماعیل رسول امام کے بڑے فرزند ہیں، اور فرقہ اسماعیلیہ شیش امامی جو ہے آپ کے سامنے وہ وہیں سے وجود میں آیا۔ یہ کنسپٹ پیدا کر لیا گیا تھا کہ امام علیہ السلام کا جو بڑا بیٹا ہے وہی امام کے بعد امام بنتا ہے، جبکہ یہ منصب الہیہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو انہوں نے چنا ہے اور امام کا درجہ دیا ہے، امام بنایا۔ اور
یہ امام نے یہاں پہ باقاعدہ اپنے فرزند کی رحلت کے بعد امام نے اپنے بڑے بیٹے اسماعیل کے جنازے کے اوپر کھڑے ہو کے امام کے کفن کو کھول دیا تھا، آؤ لوگوں دیکھ لو میرا بیٹا اسماعیل اس دنیا سے چلا گیا، تاکہ کل کو یہ نہ کہنا کہ یہ امام تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے جب اپنے نیابت کو دیکھا تو دیکھا کہ ہاں منصور دوان کی لائن میں کس طرح کر کے ایسے حربے اپنائے ہیں کہ امام کو شہید کیا جائے، تو امام نے دیکھا کہ اگر میں محفوظ نہیں تو میرا جانشین بھی محفوظ نہیں، تو امام علیہ السلام نے یہاں پہ جو تحریک اپنائی ہے وہ اپنے جانشین کا نام خود ہی اپنے وصیت نامے میں تحریر کروایا اور عام کروا دیا۔ ہاں جب منصور دوانکی نے کہا کہ ہاں امام کو شہید کر دو اور ان کا جو نائب ہے ان کو بھی شہید کر دو، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ کہا کیوں نہیں ممکن؟ کہا امام کو تو شہید کر دو گے لیکن جانشین میں سب سے پہلا نام منصور دوانکی تیرا لکھا ہوا۔ ایک سیاسی تحریک تھی، اور کہا اس کے بعد جو ہے اس کو قتل کر دو۔ کہا وہ میں مدینہ کا گورنر بذات خود ہوں، کیسے قتل ہو جاؤں؟ کہا پھر کہا کہ اس طرح کر کے امام نے اپنے 5 جانشینوں کے نام جو ہیں وہ مشخص کیے ہیں۔ منصور جو ہے اس عمل سے بری ہوا اور پیچھے ہٹ گیا۔ عزیزان گرامی، یہ چاہے بنو امیہ ہو یا بنو عباس ہو، یہ ہمیشہ انہوں نے ائمہ علیہ السلام کو نقصان پہنچایا۔ بنو عباس نے باقاعدہ اس لیے حکومت قائم کی تھی کہ امام کو تخت دیا جائے، امام کا حکم ہے کہ وہ حکومت کریں، لیکن انہوں نے جب امام کی عظمت کو دیکھا کہ وہاں پہ تخت و تاج ہمارے سروں پہ ہیں لیکن مسلمان اور تمام تر دنیا جو ہے اس کے امام کے در پہ ہے، تو یہاں پہ غرور اور تکبر اور لالچ جو ہے وہ حائل ہوا۔ امام علیہ السلام کے گھر کو جلایا بھی کیا۔ یہ مدینہ میں کوئی پہلی آگ نہیں تھی، پہلے بھی لگی تھی، لیکن جب یہ آگ لگائے گی امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر کو تو امام دیوار کا سہارا لے کے بیٹھ کے رونے لگ گئے۔ مستورات کو ادھر جا رہی تھی، کوئی ادھر جا رہی تھی، دروازے کو صرف آگ لگی تھی تو امام رو رہے تھے۔ اصحاب نے کہا کہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، مستورات بھی ٹھیک ہیں۔ تو مولا کہتے ہیں میں ان کو دیکھ کے نہیں رو رہا، میں شام غریبہ کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ ہائے ہماری مستورات۔ عزیزان گرامی، امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت کو سیکھیے، سمجھیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ پروردگار ہمیں تعلیمات محمد وآل محمد سیکھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔